بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کی قسط نمبر 6 ملاحظہ فرمائیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرا اس بات پر یقین ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ یہ اللہ کی مدد تھی کہ 2 دن پہلے ہمارے کالج میں چھٹیاں ہو گئیں۔ روٹین کے مطابق میری دوست مجھے کال کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کا فون اٹھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا فون اٹھا کر اس سے کیا کہوں۔ میرا ایک بار یہ بھی دل چاہا کہ میں اس کو فون کر کے خوب سناؤں، کیونکہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لوں، کیونکہ اس نے میرا دل بہت زیادہ دکھایا ہے، لیکن اپنے مزاج سے بھی واقف تھی کہ میں اس کو اتنا سب کچھ نہیں کہہ پاؤں گی، کیونکہ اس کی تیز زبان کا مقابلہ نہ کر پاؤں گی، اس لیے فی الحال خاموشی ہی بہتر ہے۔ امی نے بھی منع کر دیا کہ بالکل اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کا نمبر اور فیس بک آئی ڈی بلاک کر دی تاکہ اس کی بار بار کال کا سلسلہ بند ہو سکے۔ اور ہماری ایک دوست جو ہم دونوں کی دوست تھی، اس کو ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اس کو کہنا کہ آئندہ کے بعد مجھ سے رابطہ نہ کرے، کیونکہ مجھے اس کی سب باتوں کا علم ہو گیا۔ میں بھی اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں۔ اب نہ تو میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں اور نہ ہی اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ چھٹیوں کے بعد وہ بھی مجھے نظر نہ آئی اور بتایا گیا کہ اس کے ابو کی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جان چھوٹ گئی۔ میرا درود ابراہیمی کا ورد جاری تھا، پڑھائی بھی زور و شور سے چل رہی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد اہتمام کر کے درود ابراہیمی پڑھا کرتی تھی، پھر سارا دن درود ابراہیمی ہی پڑھتی رہتی۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ پروفیسر صاحبہ سے جا کر اپنی صفائی تو پیش کروں، لیکن میں بہت کچھ سوچ کر نہ جا سکی۔ کالج کی پڑھائی ختم ہو گئی، رزلٹ آ گیا، میرے بہت زیادہ اچھے نمبر آئے، یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، اور پھر وہی پروفیسر صاحبہ میرے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئیں، اور انہوں نے باقاعدہ میرے سب گھر والوں سے معافی مانگی اور بتایا کہ کس طرح میری دوست نے میرے کردار کے متعلق ان کو ورگلایا۔ پھر بتایا کہ وہ دوسری لڑکی اپنے باجی کے ساتھ جو ان کے گھر آئی تھی، اس دوست کے متعلق اصلیت بتائی گئی، کس طرح اس نے میری دوست بن کر دشمنی کا ثبوت دیا اور جھوٹ اور الزامات لگائے۔ اسی لڑکی نے پروفیسر صاحبہ کے سامنے میری حقیقت کھولی، جو ہمارے گھر باجی کے ساتھ آئی تھی، اور میری دوست کی اصلیت اس نے بتائی تھی۔ اس نے جب پروفیسر صاحبہ کو ساری حقیقت بتائی تو انہیں بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی کہ کس طرح وہ اس کی باتوں میں آ کر رشتہ نہ کرنے میں راضی ہو گئیں۔ اب جب انہیں پتہ چلا کہ میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا اور میرا ابھی تک کہیں بھی رشتہ طے نہ ہوا، تو وہ اپنی غلطی کا ازالہ
کرتے ہوئے اپنے اسی بیٹے کا رشتہ لے کر دوبارہ ہمارے گھر آ گئیں اور اب وہ میری ساس ہیں۔ میرے گھر والوں کو جو ان کے ادا پسند آئی وہ یہ کہ انہوں نے میرے گھر والوں سے معافی مانگی۔ الحمدللہ سارے معاملات بخوبی طے پائے۔ میرے میاں بہت اچھے ہیں۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہے جس کی عمر تقریباً 4 سال ہے اور میں اس کو درود ابراہیمی یاد کروا رہی ہوں۔ شادی کے بعد جب درود ابراہیمی کی تسبیح پڑھتی تو ایک روز میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا پڑھتی ہو، تو میں نے درود ابراہیمی کی بتائی اور پھر ان کا واقعہ بھی سنایا کہ مجھے درود ابراہیمی پڑھنے کا شوق کیوں ہوا اور کیسے۔ انکل والا واقعہ بھی سنایا، پھر ڈائری والا واقعہ بھی سنا دیا۔ الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد میرے شوہر بھی درود شریف پڑھنے میں لگ گئے، لیکن میں نے ان سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں۔ میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے کہ وہ بھی درود پاک کا ورد کرتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد خود ہی مجھے کہنے لگے کہ میں بھی تمہاری طرح درود ابراہیمی ہی پڑھتا ہوں۔ آج جب میں درود ابراہیمی کی مختلف چینلز اور ویڈیوز کو دیکھتی ہوں، شوق ہوا کہ کیوں نہ کسی کے ساتھ اپنے درود شریف کا یہ تجربہ، یہ واقعہ شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے میرے یہ مشاہدات سن کر کسی کو درود ابراہیمی پڑھنے کا شوق ہو یا کوئی درود ابراہیمی پڑھ رہا ہو۔ آج میں جب اپنی سابقہ زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو میں یہ جان پائی کہ میری زندگی بھی جتنی بھی آسانیاں آئیں یا جو مشکلات آئیں اور اللہ نے ان مشکلات سے مجھے نکالا ہے تو مجھے اس کے پیچھے صرف اور صرف درود ابراہیمی ہی دکھائی دیتا ہے۔ خاص مذہبی نہیں ہوں لیکن فرائض کی ادائیگی کی طرف متوجہ رہتی ہوں۔ قرآن مجید بھی روٹین سے پڑھتی ہوں اور درود ابراہیمی جو کہ عرصہ دراز سے روزانہ کی بنیاد کے طور پر پڑھتی ہوں۔ رمضان کے روزے اور ایک بار قرآن مجید کی تلاوت ضرور مکمل کرتی ہوں۔ درود ابراہیمی کی برکت سے آئی پریشانیوں سے فوراً نکل جاتی ہوں۔ جو بھی دکھ آتا ہے، جو بھی رکاوٹ آتی ہے، درود ابراہیمی کی برکت سے میں اس سے نکل جاتی ہوں۔ میں دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھنے، سننے اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔